أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین کرام اور رفقاء کرام، سورہ مریم کی ہم درسن تلاوت بھی کر رہے ہیں اور اس کا درس قرآن کی شکل میں مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم نے سورہ مریم کی 27 نمبر آیت مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت کی قدرت نے یہ چاہا کہ میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اس انداز سے کروں کہ دنیا جہان کے لیے وہ میری قدرت کا ایک اظہار اور میرے نیک بندوں کا ایک معجزہ بن جائے۔ دنیا کے لیے وہ بہت بڑی آزمائش بھی ہو، دنیا کے لیے وہ بہت بڑا ایمان لانے کے اعتبار سے مرحلہ بھی ہو، لیکن جو میری بتائی ہوئی بات پر ایمان لے کر آ جائے اس کو میں بہت اعلیٰ درجہ نصیب فرما دوں، اور جو میری بتائی ہوئی بات میں شک کرے، شبہ ڈالے، اللہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے پاس یہ قدرت کہاں سے حاصل ہو گئی، یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ تو عام عادت کے خلاف ہے، جس نے اس طرح کی باتوں کو سوچا اور یہ نہ سوچا کہ یہ فطرت بنانے والا کون ہے، یہ عادت مقرر کرنے والی ذات کون سی ہے، یہ سارا کا سارا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس نے اس کا آغاز کیا، جو اس کا انجام کرے گا وہ ہستی کون ہے، اس پر غور نہ کیا، نہ اس بات پہ غور کیا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی تو چیزیں وجود میں آئیں، جب وہ پہلے وجود میں آئیں اور جس ذات نے ان کو وجود نصیب فرمایا وہ ذات جب چاہے اسی نظام کو دوبارہ سے شروع کر سکتی ہے۔ جو ان باتوں میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہوگا وہ شک میں پڑا، اور جو شک میں پڑا وہ ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ شک اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایمان ہوگا تو شک نہیں ہو سکتا، یقین ہے تو تردد نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے میری ذات پہ کامل یقین رکھیں، کسی قسم کا کوئی شک اور تردد ان کے دل اور دماغ کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے۔ چنانچہ سیدنا مریم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بنیں گی۔ ان کی شادی کسی سے ہوئی نہیں، اللہ نے براہ راست اپنا کلمہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کلمہ ہے اور میری جانب سے روح ہے۔ سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے آ کر اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور اللہ رب العزت نے اسی پھونک کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دی کہ سیدنا مریم علیہ السلام وہ حاملہ بھی ہو گئیں اور ان کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس ولادت کے بعد کا جو سلسلہ جاری کیا ہے، آج کا ہمارا سبق اس کی طرف اور آج کا ہمارا درس اس کی طرف توجہ دلاتا ہے
کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب سیدنا مریم علیہ السلام نے اپنی گود کے اندر سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو لیا ہوا ہے اور اب اپنے قوم کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ 8 کلومیٹر 8 میل دور آ چکی ہیں، وہاں پر وضع حمل ہوا، وہاں سے واپس آ رہی ہیں۔ اب ذہن میں کشمکش بھی چل رہی ہے، کیا لوگ پوچھیں گے، کیا لوگ طعنہ دیں گے، کیسے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے وہ اس بات پر مطمئن بھی ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بات سکھا دی ہے کہ آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی اور آپ نے اشارے سے بتا دینا ہے کہ میرا روزہ ہے، اب بات کرو، سوال کرو تو کس سے کرو؟ یہ گود میں میرا بچہ ہے، اس سے ہی سوال تمہیں کرنا ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، اس معجزے کے اندر کئی سارے معجزات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایک چیز ہے، ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ایک عام عادت سے ہٹ کر خارق عادت طریقے سے پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب ان کی گود میں بچہ ہے، عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا گود میں ہونے کی عمر میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اور بات چیت اور گفتگو بھی بہت ہی سمجھداری والی کرنا، دلائل والی کرنا، اور عقل اور فہم کے ساتھ مزین جو گفتگو ہو اس کو کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسا دنیا میں تبھی ہوا کرتا ہے جب اس دنیا کا بنانے والا اللہ وہ چاہا کرتا ہے۔ اور اللہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ کائنات کا جو نظام ایک ترتیب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی کسی کے حکم کی وجہ سے ترتیب سے چل رہا ہے۔ وہ رب جب چاہے، جہاں چاہے، اس ترتیب کو بدل کے رکھ دے، اس کو روک دے، اس کو تبدیل کر دے، اس کے مخالف چلا دے، جیسا چاہے وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، وہ آئیں قوم کے پاس، تو قوم کے پاس آئیں تو کیا قرآن اس کے جملے بیان کر رہا ہے، ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ آئیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اور تشریف لائیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمْ، اب یہ سب جو دیکھ رہا وہ کہہ رہا ہے اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو یہ کیا طوفان کی چیز اٹھا لائی ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کی ولادت ہوئی ہے، یہ کس کی اولاد ہے؟ اب سب کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، وہ کنواری خاتون ہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے انتہائی پاکیزہ اور نیک ان کے والدین ہیں، والدہ بھی انتہائی نیک اور صالحہ، والد بھی انتہائی نیک اور صالح، خاندان بھی ان کا انبیاء والا انتہائی نیک اور صالح، لہٰذا ان کی خاندان کے اندر برائی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، بدکاری کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اب دو ہی طریقے سے ولادت ہو سکتی ہے، یا تو بدکاری کی جائے تو ولادت ہوگی، یا شادی کی جائے تو ولادت ہوگی۔ نہ شادی ہوئی ہے یہ بھی خاندان والوں کو پتہ ہے اور قوم والوں کو پتہ ہے، بدکار نہیں ہے یہ بھی قوم والوں کو پتہ ہے۔ قوم والوں کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ ان کا تو خدمت کا کام ہے اور بیت المقدس کی خدمت کا کام ہے، ان کا حجرہ اس کے اندر موجود ہے، جو ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھے، وہ خاتون بلا کسی بھی برائی کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب یہ وہاں پر پہنچی اور لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ کیا اٹھا لائی ہو، یہ تو بہت بڑی طوفان کی چیز ہے، بہت بڑی تہمت کی چیز ہے، بہت بڑا یہ تو طوفان برپا ہو گیا۔ اب اور ساتھ یہ جملے بھی کہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اب خاندان کا بھی پس منظر سامنے ہے تو خاندان کا تذکرہ بھی کیا، اے ہارون کی بہن۔ اب خاندان میں والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، تو ان تینوں کا تذکرہ کر دیا۔ اے ہارون کی بہن،
ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی بھائی ہیں، ان کی نسل سے چونکہ یہ چلی آ رہی ہیں، اور مریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلتے چلتے سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے، تو ان کی نسبت گویا کہ قائم ہے۔ تو انہوں نے اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے کہا، اے ہارون کی بہن، ہارون تو نبی اور نیک اور صالح، اور ان کی اولاد اور ان کا خاندان اور ان کی نسل نیک اور صالح، اور پھر لہذا بھائی تمہارے وہ نیک اور صالح۔ دوسری بات، تو ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد کبھی کوئی برائی سر انجام نہیں دیتے تھے، انتہائی نیک اور صالح۔ وما کانت امک بغیہ، اور رہی تمہاری والدہ تو وہ کبھی بھی باغیہ نہیں بنی، کبھی بھی بدکاری کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوئی، کبھی ان کی طرف ایسی تہمت تک بھی نہیں لگ سکی۔ تو تمہارا تو پورا خاندان پاکیزہ، والد پاکیزہ، والدہ پاکیزہ، بھائی پاکیزہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب چونکہ ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، انہوں نے اشارہ کر دیا اسی بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ قالو، اب وہ اس سے اور زیادہ تعجب میں آئے، بھئی ایک تو تم بچہ لے کر آئی ہو اور جس کے اوپر اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، اعتراضات اور طعنہ و تشنیع ہو رہی ہے، اور دوسرا تم جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جواب ہم نے جب تم سے مانگا، وضاحت جب ہم نے تم سے مانگی، تو تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو کہ گود کے اندر موجود ہے۔ تو الجھن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور الجھن کا اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جو بچہ ابھی گود میں ہے؟ بچے سے بھی بھلا گفتگو ہو سکتی ہے؟ یہ وضاحت تو تمہیں دینی چاہیے، تم نے اپنے سے وضاحت کو ٹال کر اس بچے کی طرف متوجہ کر دیا، بھلا اس گود کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے؟ یہاں پر ٹھہر کر ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ان حالات کو اپنے دل اور دماغ میں لانا چاہیے۔ ایسے حالات اور واقعات جبکہ دنیاوی اعتبار سے ساری دنیا اپنی ظاہری آنکھوں سے کچھ ایسا کام اور عمل دیکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر پاک ہستیوں پر اور مقدس ہستیوں پر تہمت لگ جاتی ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لے کر جاتا ہے برائی کے راستے کی طرف، یہ اولو العزم لوگ اور یہ جلیل القدر لوگ اور یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہر اس موقع کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ جل شانہ کی ذات میں مکمل کامل بھروسہ اور یقین ہوا کرتا ہے۔ ایسا واقعہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوا، ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ان کے بارے میں بھی ایسے وسوسے ڈالے اور ایسے طریقے سے ڈالے کہ لوگوں نے برائی کی تہمت ان کی طرف لگا دی، لیکن وہ بھی استقامت کے ساتھ جمی رہیں، تو اللہ بالآخر ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور جو بھی آج کے زمانے میں بھی اگر برائی میں مبتلا نہیں ہے لیکن حالات اور واقعات ایسے بن گئے کہ لوگوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دی، انسان اپنی اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسے کو کبھی ختم نہ ہونے دے اور اپنے یقین کو کبھی متزلزل نہ کرے، لیکن ایک کام کرے جو کہ ان لوگوں نے بھی کیا، یہ لوگ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ان کے جواب دینے میں لگنے کی بجائے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ جھک گئے۔ یا باری تعالیٰ، یہ حالات آپ ہی ان کے خالق ہیں، یہ حالات بھی آپ کی مخلوق ہیں، ان حالات کو تبدیل کرنا یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ ہم آپ کے عاجز بندے، آپ کو پتہ ہے ہم بے قصور ہیں، ہم بدکار نہیں ہیں، لیکن یہ آپ جانتے ہیں حالات کی وجہ سے ان لوگوں نے ہم پہ تہمت لگائی۔ اب اس تہمت کی صفائی دینا اور اس ذہن کو صاف کرنا اور ہماری پاک بازی بیان کرنا رب یا باری تعالیٰ یہ اب آپ کے ذمے ہے۔ پھر جب اللہ پہ توکل کیا، اللہ نے ایسے لوگوں کی ہمیشہ سے پاک بازی کو اپنے کلام کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے اس تہمت کو صاف کیا، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی شہادت اور گواہی وہ اللہ رب العزت کی شہادت اور گواہی ہے۔ جب اللہ کے عاجز اور مسکین بندوں نے جن پر تہمت لگائی گئی انہوں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے سامنے اپنا رونا دھونا اور اپنی فریاد سامنے رکھی، پھر اس اللہ رب العزت نے اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا نظام چلایا کہ اللہ رب العزت نے صفائی اپنی جناب سے پھر خود عطا فرما دی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھ لیں کہ ان کے اوپر بھی تہمت لگی، تہمت لگانے والی خاتون نے جو ہے براہ راست تہمت لگا دی۔ اب یہ براہ راست تہمت یہ ایسی چیز ہے کہ جب عورت کسی پر تہمت لگا دے یا مرد کوئی کسی عورت پہ براہ راست تہمت لگا دے اور کوئی گواہ موجود نہ ہو تو عام طور پہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس مرد یا عورت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو ہے موقع میں اور واقع میں ایک عورت نے تہمت لگائی ہے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع میں ایک مرد نے تہمت لگائی ہے، سیدہ اماں جو ہے ہماری یہ مریم علیہ السلام ان کے واقع میں پورے خاندان اور پوری قوم نے تہمت لگائی ہے۔ تو یہ ہر طرح کے حالات آ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی نے جب پوری طرح اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کیا اور وہ خود پاک باز تھے تو اللہ نے وہاں پر بھی ایک چھوٹے بچے کو گواہی کے لیے ایسے تکلم کی طاقت عطا فرما دی، بات کی طاقت عطا فرما دی کہ وہ بولا۔ اب جب یہ بول رہا ہے تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ اسی عورت کے خاندان کا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ چھوٹے بچہ، معصوم بچہ، اور بلکہ وہ بھی گود کا بچہ، وہ تو ویسے ہی نہیں بول سکتا، لیکن اگر وہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت اس کو بلوا رہی ہے اور وہ طاقت یہ گواہی دینا چاہتی ہے میرے یوسف بالکل پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، ان کے اوپر یہ گندی تہمت جو لگانے والی عورت ہے یہ در حقیقت جھوٹی ہے۔ اسی طرح سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع میں ہوا کہ وہاں پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دیں اور آیات قذف نازل فرما دیں اور کہا ان تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزگی بیان کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے لیے فخر کے طور پہ بیان فرماتی تھیں کہ اللہ کا مجھ پر کئی سارے احسانات اور انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے میری پاکیزگی میں اور میری حمایت میں قرآن پاک کی کئی ساری آیات کو نازل فرما دیا ہے۔ یہ شان ہے میری، اور واقعی ان کی شان ہے۔ ایسے ہی مریم علیہ السلام ان پر تہمت لگ رہی ہے، اللہ قرآن کی آیات نازل فرما رہے ہیں، قیامت تک پڑھی جائیں گی یہ آیات، اور یہ ان کی پاکی اور صفائی کو بیان کرنے کے لیے واضح دلیل موجود ہوگی، واضح برہان موجود ہوگی کہ وہ کسی بھی قسم کی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ نے براہ راست ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کی گواہی دینے والا یہاں پر کون؟ خود وہ بچہ جس کو گود میں لے کر آ رہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، قال انی عبد اللہ۔ اب یہ تکلم ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں ان کی زبانیں بڑھ چڑھ رہی ہیں، لہجے سخت ہو رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا مریم علیہ السلام کی طرف سے، اور زیادہ لوگوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک لوگوں کے حوصلوں کو بلند ہونے دیتے ہیں تاکہ جس کے دل میں جتنی خباثت ہے وہ خباثت پوری طرح باہر نکل آئے، اور جس کے اوپر امتحان آیا ہے اس کے امتحان کو کمال کے درجے کو وہ پہنچ جائے تاکہ جو درجہ ملے وہ بھی کمال درجے کا ملے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیے، اور جواب بھی ایسا دیا، کلام بھی ایسا کیا کہ ہر طرح کے شکوک و شبہات جو ماضی کے اندر ان کے اوپر تہمت کے طور پہ لگائے جا رہے ہیں اور مستقبل میں آ سکتے ہیں، ان سب کا بہترین جواب دے دیا۔ اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک عام طور پہ چیز ہے، خارق عادت جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم انسان ہونے کے ناطے دو طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس خارق عادت چیز کو ہم کرامت سمجھنا شروع کر دیں،
اور اس کو کرامت سمجھ کے معزز بنا لیں اور جتنا اس کا درجہ ہے اس سے اوپر کا درجہ اس کو عطا فرما دیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی نیک ہستی اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو اب دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ درجہ اور رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان سے بڑھا کر خدا کی خدائی میں ان کو شریک بنا دیا جاتا ہے، پھر ہم ان کو رزق دینے والا شمار کر لیتے ہیں، پھر ہم جا کر ان کے مزارات پر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر منتیں جا کر مانگتے ہیں ہمارا یہ کام کروا دیجئے۔ تو یہ ایک برا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کی کرامت کا ہی انکار کر دیا جائے، ان کی بزرگی کا ہی انکار کر دیا جائے، ان کو برا بھلا کہہ کر اسلام سے یا مسلمان ہونے سے ہی نکال دیا جائے اور ان کو دائرہ کفر کے اندر داخل کر کے پھر چھوڑا جائے۔ یہ دونوں جو ہے نا ہماری انتہائیں ہیں، یہ اسٹریم ہے، دونوں کا جواب دیا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی درجہ بڑھا کر خدا کہنا شروع کر دیتے، یا خدا تو نہ کہتے تو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ ان کے والد کوئی نہیں ہیں اور اللہ نے ان کے بارے میں کلمت اللہ اور روح اللہ کے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو اللہ کے بیٹے ہو گئے، مریم والدہ ہیں اور اللہ بیٹے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ یہ تین کے اندر خدائی جو ہے وہ محصور ہو گئی، کسی نے کہا کہ نہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خدائی کے درجے پر پہنچ گئے۔ قرآن نے ان سب کا رد کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کے اللہ ہونے اور خدا ہونے کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں جو سامنے آنی تھیں، اللہ کے اس پیارے حبیب اس سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ان سب کا رد اپنی زبان سے کر دیا۔ کیا خوبصورت کلام فرمایا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اور میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ کہا، لہذا میرے ساتھ توقعات ایسی وابستہ نہ کرنا کہ مجھے تم خدائی کے درجے پر بڑھا دو۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب دوسری بات کیا تھی کہ لوگ مجھے بالکل ہی انکار نہ کر دیں، اور نعوذ باللہ ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جیسے پہلا طبقہ پیدا ہوا عیسائیوں کا، انہوں نے ان کو یا خدا بنایا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس کا رد انہوں نے پہلے کر دیا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا طبقہ تھا جس نے نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ تو ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ یہ زنا کی جو ہے پیدائش ہیں، کیونکہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی باپ اس کا موجود ہوگا۔ جب باپ موجود نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ان کے والد نہیں ہیں سامنے، تو یہ ولد الزنا ہیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا، نہیں، میں ولد الزنا بھی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی اور مجھے اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی نبیا، کتاب دی، انجیل کتاب عطا فرما دی، اور مجھے نبی بنا دیا۔ اللہ نے نبی بناتے ہیں انتہائی منتخب لوگوں کو، لہذا مجھے اللہ نے نبی بنایا، میرا درجہ رتبہ نبی کا ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی گئی، مجھے اس درجے سے نہ اوپر بڑھا کر خدائی کے درجے میں لے جایا جائے اور نہ ہی اس سے نیچے گھٹا کر مجھے ولد الزنا کی تہمت لگائی جائے، جو حد اعتدال ہے اس پر رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ حد اعتدال کوئی انسان طے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت جو خالق ہیں ان کے اور ہمارے، وہ خود طے کر رہے ہیں کہ یہ عبداللہ ہیں اور یہ میری طرف سے ان کو کتاب ملی اور یہ میرے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اپنے اندر جو اللہ نے ان کی خوبیاں رکھی ہیں وہ ان کی زبان سے کہلوائیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں گا۔ لہذا مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری نحوست ہے، بلکہ میں انتہائی پاکیزہ ہوں، بابرکت ہوں۔ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جہاں جاؤں گا وہاں پہ برکت کا باعث بنوں گا اور برکت کا سامان بن جاؤں گا۔ اور فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
اور میرے اپنے لیے بھی احکامات ہیں، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اوصانی، مجھے تاکید کی ہے۔ اگر میں خدا ہوتا تو پھر میں تو عبادت نہ کرتا، اگر میں خود خدا ہوتا تو میں نماز کس کے لیے پڑھتا، اگر میں خود خدا ہوتا تو میں زکوٰۃ کس کے رضا کے لیے ادا کرتا، روزہ کس کی خوشنودی کے لیے رکھتا۔ لہٰذا یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ مجھے وصیت کی گئی، تاکید کی گئی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ میں نماز کی بھی پابندی کروں، زکوٰۃ بھی مستقل ادا کرتا رہوں، اور کب تک؟ 1-2 سال نہیں، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں زندہ رہوں کا معنی سے بھی ایک چیز واضح ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے بھی موت ہے۔ جس طرح آج پیدائش ہوئی ہے ایسے ہی ایک دن میرا اختتام بھی ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ جس کی پیدائش بھی ہو اور جس کا اختتام بھی ہو، جس کا آغاز بھی، ابتدا بھی ہو، جس کا انتہا بھی ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میری پیدائش سے پہلے پھر کون خدا تھا اور میرے وفات کے بعد کون خدا ہوگا؟ چنانچہ بڑا واضح پیغام دیا توحید کا، اور بڑا واضح پیغام دیا دوسرے لوگوں کو بھی جو کہ تہمت لگا رہے تھے کہ مجھے اس معیار پر رکھنا۔ اور پھر مجھے اس بات کی بھی وصیت کی گئی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اچھا سلوک کروں اپنی والدہ کے ساتھ۔ عجیب الفاظ اللہ نے بیان کروائے، والدین نہیں فرمایا بلکہ والدہ فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی صاف کر دی کہ میرے بارے میں کوئی اور عقیدہ اور گمان نہ رکھنا، بلکہ میں واقعتاً صرف اپنی والدہ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوں، میرے والد نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت، اس نے مجھے اپنے امر کن سے پیدا فرما دیا ہے۔ بڑے صاف الفاظ قرآن کے ہیں، ایک ماننے والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک بلیو کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ کلمات آسان اور عام فہم اور ہو نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا، مجھے وصیت کی گئی ہے میں حقوق اللہ پورے کروں، اور پھر وصیت کی گئی ہے حقوق العباد پورے کروں۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ نہ حقوق اللہ میں کمی اس کو چھوڑنا ہے اور نہ حقوق العباد کے اندر کمی اس کو چھوڑنا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس اللہ نے مجھے جابر، زبردست نہیں بنایا، سخت نہیں بنایا، شقیہ، بدبخت نہیں بنایا، اس نے مجھے نیک بخت بنایا ہے، نیک اور صالح بنایا، اور اعمال بھی وہ دیے وہ میں کرتا رہوں گا تو نیکی میری زندگی میں قائم اور دائم رہے گی۔ اور ہم بھی جب تک نیکی کے اعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بدبختی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی، اور سختی اور سخت دل ہونا یہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ نرمی اور خوش بختی یہ ہمارے مقدر میں اللہ رب العزت لکھ دیں گے۔ اور اس سے اگلا جملہ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پہ سلامتی ہی سلامتی ہے میرے اللہ کی۔ کس دن؟ جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی مجھ پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی جس دن مجھے موت آئے گی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ موت کا نام سنتے ساتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، موت کو بری چیز سمجھتے ہیں۔ موت اپنی ذات کے اعتبار سے اس آدمی کے لیے انتہائی اچھی ہے، تحفہ ہے، جو کہ اللہ پر ایمان رکھ کر اور اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ تو شوق میں ہے، اس کے لیے تو یہ موت تحفہ ہے، وہ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، اس کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، ہر وقت کی مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، ہر چیز کھا پی نہیں سکتا، صرف حلال کا انتخاب کرے گا، ہر چیز ہر طریقے سے کما نہیں سکتا، حلال کا انتخاب کرے گا، حرام نہیں کما سکتا، بے شمار راستے ہیں حرام کمانے کے، رشوت لینا، سود کھانا، کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر دینا، امانت میں خیانت کر دینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال دینا، برائی اور فحاشی کے ذریعے سے پیسہ کما لینا، جھوٹ بول کر پیسہ کما لینا، بے تحاشا طریقے ہیں۔ ان ساروں کو چھوڑنا پڑے گا اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے تو محدود ہو گئے راستے،
یہ تو دنیا میں بڑی پابندی کے ساتھ زندگی گزر کر رہا ہے اور بسر کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے آگے ایک زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جہاں پر میرے لیے آسائشیں ہی آسائشیں، سلامتی ہی سلامتی اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے تو موت تحفہ ہوا کرتی ہے، لیکن اس آدمی کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب اور بڑی ڈراؤنی اور خطرناک چیز ہے جو نہ دنیا میں اللہ کو مان کے زندگی بسر کر رہا ہے اور نہ ہی اللہ کی مان کر، اللہ کے دین کے اوپر عمل کر کے زندگی نہیں بسر کر رہا، اس کے لیے یقیناً بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو یہ جنت بنی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، لیکن وہاں پر جب اس کے ایک ایک برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تب اس کو پتا چلے گا۔ لہٰذا موت بھی سلامتی والی ہوتی ہے۔ ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میری والدہ محترمہ وہ تقریباً اپنی وفات سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے سے موت کے شوق میں تھیں اور دعا کرتی تھیں، یا اللہ میرا اب وقت قریب ہے، تو مجھے خاتمہ میرا ایمان پہ کر دے، اور یا اللہ تو اس سے کب ملاقات ہوگی، یا اللہ میں تیری ملاقات کے لیے بے چین ہوں۔ یہ وہ کرتا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق بن چکا ہوتا ہے، دوستی ہو چکی ہوتی ہے، جس کو اللہ سے عشق اور محبت ہو چکی ہوتی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں دعا کر رہے تھے کہ یا باری تعالی اللہم رفیق الاعلی، یا باری تعالی اب تو بس مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجئے اور اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرما دیجئے۔ چنانچہ یہاں پہ فرمایا جس دن میری موت ہوگی اس دن بھی مجھ پہ سلامتی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور ایک دن اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہوں گا، یعنی قیامت کا عقیدہ بھی بتا دیا، قیامت بھی آئے گی، اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہوگی، جب میں اس دن اٹھوں گا اس دن بھی مجھ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ یہ وہ کلام ہے جو کہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کیا جو ان کے خاندان والے، قوم والے تھے اور حیران تھے کہ مریم علیہ السلام کس طرح کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہیں، اور مختلف ذہن میں شکوک و شبہات تھے۔ ان سارے تمام تر شکوک و شبہات کو اتنے اعلیٰ کلمات اور الفاظ سے رفع فرما دیا کہ ایک چیز بھی ایسی باقی نہیں چھوڑی کہ جس میں شک اور شبہ رہ جاتا ہو، تمام چیزیں صاف کر دی ہیں۔ نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ میں ولد الزنا ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور میں برکتوں والا ہوں، اور مجھے بھی احکامات ملے ہیں، میں روزہ، نماز، زکوٰۃ اس کو زندگی بھر ادا کرتا رہوں گا، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، اور جس دن پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پہ سلامتی، جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا اس دن بھی مجھ پہ سلامتی، اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پہ سلامتی ہوگی۔ یہ بہترین کلمات ہیں جو کہ ایک مسلمان کو عقیدے کے طور پر ملتے ہیں، اور اس کا ذہن واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ایک نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور جلیل القدر بنا کر بھیجا، کتاب بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کو رہتی دنیا تک ان کے نام کو بھی برقرار رکھا، اور قیامت کے قریب یہ ابھی آسمانوں پر ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت بھی کریں گے۔ اس سے آگے اللہ کا کچھ کلام ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔